میرے بزرگوں، اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ زندگی ایک مسلمان کے لیے بہت قیمتی دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھی زندگی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے جس میں کسی انسان کو لمبی عمر ملے اور پوری عمر نیکیوں سے بھری ہوئی۔ انسان کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے۔ ایک انسان اسے لمبی عمر ملے اور پوری زندگی گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ پاک کی ناراض کرنے والے اعمال سے بھری ہوئی ہو، وہ زندگی سب سے بری زندگی۔ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں عنایت کی ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان اس زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، بلکہ نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس نیک عمل کے کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ ابھی نیک عمل کیا نہیں، نیک عمل کرنے کا ارادہ کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے نفل پڑھنا ہے، مجھے چند پیسے، چند ٹکے کسی کی مدد کے اندر دینے ہیں، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مجھے اپنی زندگی بنانا ہے، مجھے اللہ پاک کے حکموں کی پیروی کرنا ہے، یہ ارادہ ہی کیا، اللہ پاک اس کے لیے اس عمل کے کرنے کی نیکی لکھ دے گا۔ اور وہ بندہ جب اس عمل کا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا نیکی عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اس زندگی کے اندر انسان کو نیکیوں کے جمع کرنے کا موقع میسر ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کا اس کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ حاصل ہے۔ اور اگر یہ زندگی ختم ہو جائے، ابھی تو ایک عمل کیا، 10 نے کیا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے 70 نیکیوں کا ثواب، 70 اعمال کرنے کا اسے ثواب ہے، ایک روزہ رکھتا ہے 70 فرض ادا کرنے کا اسے ثواب ہے۔ لیکن یہ زندگی جو ہی ختم ہوتی ہے، یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمل، انسان جو ہی مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، کسی بھی طریقے سے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا عمل نہیں کر سکتا، اس کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے۔ بتلائیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے سب سے قیمتی
ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہی جو ہمیں زندگی میں سنائی ہے. یہ زندگی سب سے قیمتی ہے. اس زندگی کے اندر جو انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسے آخرت کے اندر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اس کی آخرت سنور جاتی ہے, وہ جنت کا حقدار بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بتلانے کے لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں اس انسان کو ایسی ملی ہیں جس کے اندر انسان بہت دھوکہ کھا جاتا ہے اور بہت سے انسان اس میں دھوکہ کھا جاتا ہے. نعمتان, دو نعمتیں مغبون فیہا کثیر من الناس, جس میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کیا نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ. صحت, تندرستی. بیمار ہو جائے آدمی اپنے کھانے کا محتاج, آدمی اپنے پینے کا محتاج, اپنے ہاتھ اٹھانے کا محتاج, اپنے پیر اٹھانے کا محتاج. چار پائی پہ پڑا ہوا ہے, زبان بھی اس کی نہیں کھلتی. یہ ایسا عمل زندگی کے اندر اندر ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد تو اس کے اعمال ختم ہو ہی جاتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو عمل کرنے کا موقع تھا, موت آتے ہی وہ موقع ختم ہو جاتا ہے, موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو تندرستی ہمیں ملی ہوئی ہے, چلنے کا, پھرنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا, کھانے کا, پینے کا جو موقع ملا ہوا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کے اندر انسان دھوکہ کھا رہا ہے. اس نعمت کو صحیح ٹھکانے نہیں لگا. ایک آدمی بہت مالدار ہے, بہت مالدار, اس کے پاس مال کی نعمت موجود ہے, اب بیمار ہو گئے, مال سارا تجوری کے اندر بند پڑا ہوا ہے. اس تجوری سے نکال کر کے وہ خرچ نہیں کر سکتا, کوئی دوا دارو نہیں لا سکتا, وہ کسی اور طریقے سے اپنے بدن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. تو وہ نعمت کس کام کی, وہ مال کس کام کا کہ خود بیمار پڑا ہوا ہے, اس کے بدن کے اندر پھوڑے اور آبلے نکلے ہوئے ہیں اور رسی پڑ رہی ہے, لیکن وہ کسی کے یہاں جا کر کے پیسے خرچ کر کے وہ دوا دارو نہیں کرا سکتا ہے. تو وہ نعمت کس کام کا؟ گویا کہ نعمت کے ہوتے ہوئے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے بدن پہ لگا لیا تو مال ختم ہو جائے گا, وہ مال کم پڑ جائے گا. جیسے دھوکہ لگ رہا ہے, ایسے ہی ہماری یہ تندرستی, ہماری یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی صحت, یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس کے اندر دھوکہ کھا رہا ہے. دھوکہ کیسے کھا رہا ہے وہ ابھی آگے آیت کے اندر اسے ذکر کیا جائے گا کہ انسان ایسے پڑھ کر کے اس صحت اور فراغت کے اندر دھوکہ کھا رہا ہے. دوسری نعمت ہے فراغت. فراغت کا معنی انسان کے پاس میں وقت میسر ہے, وقت ملا ہوا ہے, وقت ہاتھ میں ہے اس کے پاس, بیلا بیٹھا ہوا ہے, یہ ہے فراغ. کوئی کام کاج نہیں ہے, ایسا جو وقت ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کیونکہ ایک آدمی ابھی فرصت میں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی کام کاج آ گیا, ایسا کام کاج آ گیا کہ وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا, یا ایسی الجھن میں پڑ گیا کہ بس اسی الجھن میں لگا ہوا ہے, وہ نیک عمل کرنے کی اسے فرصت ہی نہیں. اور بہت سی مرتبہ ہوتا ہے انسان فرصت میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, نہ اللہ اللہ کر رہا ہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, نہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, نہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, بیٹھا ہوا ہے, وقت اس کا صرف ہو رہا ہے, لیکن عبادت کے اندر اس کا وقت لگ نہیں. یہ دو نعمت ہیں, ایک نعمت تندرستی کی نعمت اور ایک نعمت فراغت کی, فرصت کی. جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ انسان کے لیے بہت قیمتی سمجھ ہے.
اب انسان اس زندگی کے اندر آیا کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہیں اللہ پاک نے کسی انسان کے لیے بھی۔ شاعر کہتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نہ تو زمین کے لیے، تو زمین کے لیے نہیں کہ اسی کے اندر لگا ہوا ہے، بو رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، نہ آسمان کے لیے۔ زمین اور آسمان دونوں مل کر کے کیا بنتا ہے؟ جہان بنتا ہے، دنیا بنتا ہے۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم تو آخرت کے لیے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم نے تھوڑا سا نیک عمل کیا، اپنے آپ کو ذرا دنیا سے ہٹا کر تھوڑی سی تندرستی کو نعمت سمجھ کر اور فرصت کے وقت کو نعمت سمجھ کر کے اگر ہم نے اللہ پاک کو یاد کیا تو یقیناً یہ زندگی ہمارے لیے کامیاب ثابت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ نعمتیں تو یہ دو ہیں، صحت اور تندرستی، اور دوسری جو ہے فرصت۔ اس کے اندر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ دھوکے میں کیسے پڑتا ہے؟ خود اللہ ہی فرماتا ہے کہ انسان دھوکے میں کیسے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ابھی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ پاک اس میں یہی انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیاوی زندگی لعب، کھیل، انسان کھیل ہی کھیل کے اندر وقت گزارتا ہے۔ پہلے آدمی مشغول ہوا کرتے تھے، یا کھیت کے اندر ہیں، یا کمائی کے اندر ہیں، یا پانی کنویں سے نکال کر کے لانے کے لیے، یا کسی اور طریقے سے مشغول رہتا ہے، تو انسان مشغولی کے اندر گزار دیتا ہے، فرصت کا وقت کم ملتا ہے۔ لیکن اس وقت میں ایک کھیل اور ایک تماشا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہے موبائل۔ چاہے آدمی کتنا ہی مشغول ہے، اس میں لگتا ہے صرف ایک منٹ، دل کے اندر ایک منٹ دیکھو، ایک نظر دیکھوں گا، دل کے اندر ایک تڑاہٹ سی اٹھتی ہے اور اس کے اندر ایک نظر دیکھوں گا، اور جو اس کے اندر کھوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ گیا، 2 گھنٹے گئے، 2-4 ساتھی مل گئے تو پھر تو آدھا دن گیا۔ اس طریقے سے یہ فرصت کا وقت اس کے اندر مشغول ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب۔ ایک باپ بھی پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا اس کے اندر لگا ہوا اپنا پورا وقت گزار دیتا ہے۔ اپنا بھائی پاس میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات نہیں کر رہا ہے اور اس کے اندر لگ کر کے اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ کیا ہے؟ کھیل ہے، اسی کھیل کے اندر لگا اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ یہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل۔ اگر کھیل سے بچ جاتا ہے ولہو، غفلت کے اندر گزار دیتا ہے، ایسے ہی بیٹھا وقت گزار دیتا ہے، سوچ میں گزار دیتا ہے، میں یوں کروں گا، ایسا کروں گا۔ اس طریقے سے وہ اپنی پلاننگ بناتا ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت میں ہوتا ہے، اور اتنی پلاننگ بناتا ہے، وہ پلاننگ پانی کی طرح ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری بناتا ہے، تیسری بناتا ہے، اور 20 پلاننگ کے بعد میں تھوڑا سا کوئی ایک مکان بنا۔ یہ کیا ہوا؟ غفلت۔ اگر اتنا اللہ کو یاد کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے اس کی مدد کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مکان بناتا۔ کیسے بنتا؟ وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے کہ ایسے بنتے ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ انسان کھیل تماشوں کے اندر اپنے آپ کو لگا کر کے زندگی کو صرف کر دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان صرف غفلت کے اندر پڑ کر کے کہ میں ایسا کروں گا، پلاننگ کے اندر لگ کر کے
یا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی سوچ سوچ کے اندر بیٹھا بیٹھا وہ اپنا وقت گزاری کرنے کا۔ تیسری چیز ہے وہ زینت، خوبصورتی حاصل کرنے کے انسان ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے، اس کا بال کتنے سے اچھے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سا اچھا ہے، اس کا لباس کتنا سا اچھا ہے، یہ انسان کو خود کی بنانے سنوارنے میں، خود کی زینت کے اندر بہت سا وقت گزارنے کا۔ پھر اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اس کے سنوارنے کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتا ہے، بہترین قسم کا مکان ہو، ایسا خوبصورت ہو، اس کے اندر اس قسم کا جو ہے اچھا سا اس کے اندر پتھر لگا ہوا ہو، اس طریقے سے وہ زینت کے حاصل کرنے کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے۔ زینت کے تو یہ دنیاوی زندگی جس کے اندر چاہے کھیل ہو، چاہے تماشے کے ساتھ وقت گزار دے، چاہے جو ہے زینت کی چیزوں کو، اس کے ذریعے سے انسان کا دل دنیا کے اندر تو خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ اچھا ہے، اس طریقے سے اس کی دنیاوی زندگی تو اچھائی کے ساتھ گزر جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہ گیا ہے، اس لیے آخرت سے بالکل پورا رہ جاتا ہے۔ جب زینت تک پہنچ جاتا ہے تو اب زینت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے 50 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ہے، دوسرے نے دیکھا، دوسرے کو دیکھا کہ اس کے یہاں 200 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ہوا، انسان کے دل کے اندر فوراً کھٹک پیدا ہوگی، ارے ایسا کپڑا نہیں مل سکتا۔ اب یہ کیا ہوا؟ آپس میں فخر۔ ایک آدمی نے 4 لاکھ کا مکان بنا لیا ہے، فوراً دل کے اندر یہ بات آئے گی، یار اس نے ایسا مکان بنا لیا ہے، میرا مکان تھوڑا اس سے ذرا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ آپس میں فخر ہوگا۔ کسی نے ایک شادی کی، اس شادی کے اندر ایسا کھانا بنا دیا تو دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا کھانا ذرا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تفاخر ہے۔ اگر کسی کے پاس میں ایک سواری مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس گاڑی سے اچھی میرے پاس میں گاڑی ہوئی ہے، بس اس کے اندر پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو کبھی انسان واپس مڑ کر کے نہیں دیتی، کیونکہ زینت کے اندر جو آدمی آ جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں، خوبصورت بنانے میں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس کے آگے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ آپس میں گھمنڈ کا، فخر کا، کبر اور تکبر کا ہوتا ہے۔ اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، اس کے لیے یہ چیز ہے تو میں یہ لے کر کے آؤں گا، اس نے جو ہے اس طریقے سے دنیا کو گزارنے کا طریقہ اپنایا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کے اس طریقے سے ایسا کروں گا۔ وہ اس تفاخر میں آ جاتا ہے، آپس میں گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ بہت سے انسان اسی گھمنڈ میں فنا ہوتا ہے، اسی فخر کے اندر فنا ہو جاتے ہیں، ان کا دیواریہ نکل جاتا ہے اور اس کا مال وہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اور مال اللہ پاک عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے گاڑی کا انتظام بھی ہو گیا، مکان کا بھی انتظام ہو گیا، اس کے لیے دنیا میں جو اسباب ہے وہ سارے اسباب مل گئے، تو اب کیا کرتا ہے؟ اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اب مال ہی جمع کرتا ہے۔ اب وہ مال جمع کرنے کے اندر اس کے پاس میں 1 لاکھ کی جائیداد ہے، میں جو ہے 2 لاکھ کی، اس کے پاس 1 کروڑ کی ہے تو جو 2 کروڑ کی جائیداد اختیار کرنے لگے گا، بس اسی کے اندر اس کی پوری دنیا صرف ہو جائے گی اور وہ آدمی کبھی بھی اللہ کے یاد کرنے کی طرف نہیں آئے۔ انسان اس طرح جو ہے اپنی زندگی کو غفلت کے اندر ڈال دیتا ہے، اس طریقے سے وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے ہٹ کر کے دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ اسی آیت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے حقیقت بتلاتے ہیں کہ کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ آسمان سے تو بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد ابھی جو کھیتیاں ہیں، کھیت جو ہیں بالکل سوکھے پڑے ہوئے ہیں، بارش برسنے کے بعد بالکل ہرے بھرے ہوتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتا ہے، لہلہانے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی اور سی کھیتی بڑھتی ہے، اس کے اندر پھل لگنے لگتے ہیں، دوسرا موسم آئے۔ تیسرا موسم پھل کے پکنے کا ہوتا ہے، جب پھل پک جاتے ہیں تو اس کی زندگی بالکل وہ کھیتی جو پیلی پڑ جاتی ہے اور ٹیڑھی ہو جاتی ہے،
یہاں تک کہ زمین پر لیٹ جاتی ہے. اگر خود سے نہیں لیٹتی تو دوسرے آتے ہیں, کسان آتا ہے, کاٹ کاٹ کر کے ساری جو ہے زمین کے اندر سے مٹا دیتا ہے. اپنی آنکھوں کے اندر دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کھیتی ہوئی تھی, ابھی ہوئی تھی, ہریالی سبزی اٹھی تھی, اس کے بعد اس کے اندر پھل آنے لگا تھا اور پھل پکا, پیلی پڑ گئی اور پھر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنے لگی اور آخر کاٹ کر اسے رکھ دیا. انسان ذرا غفلت میں نہ گزار. تیری جو زندگی ہے, جو جس کو سوچ رہا ہے 80 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, ایک موسم ہی تو ہے. وہ کھیتی کا موسم ہے, یہ تیرا موسم ہے. کھیتی کا موسم 3 مرتبہ بدلتا ہے. ذرا بڑھ رہی تھی, ہری بھری تھی, سبز شاداب تھی, اچھی لگ رہی تھی, پھر اس کے بعد میں پھل آنے لگے, پھل پکنے لگے, پھل پک گئے, یہ دوسرا موسم آ گیا اس کا. تیسرا موسم یہ ہوا کہ اس کو کاٹ کر کے رکھ دیا, کھیت میں سے نکال کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. اب دیکھ لیجئے کہ کھیت کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں, یہاں کوئی کھیتی تھی نہیں, اس کی جڑیں بھی نظر نہیں آتی. آندیاں چلتی ہیں, اس کو اڑا کر کے لے جاتے ہیں. یہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ماں کو اچھا لگتا ہے, باپ کو اچھا لگتا ہے, بھائی کو اچھا لگتا ہے, کھلکھلاتا ہوا چہرہ 15 سال تک کتنا حسین و جمیل, وہ اس کے بڑھنے کا. جیسے کھیتی ہری ہری تھی, وہ کتنی اچھی لگتی تھی, ایسے ہی وہ بچہ کتنا اچھا لگتا ہے, کتنا خوبصورت ہے. 15 سال ہو گیا, اب وہ پھلنے کا پھولنے کا زمانہ آ گیا. بیاہ کرتا ہے, شادی کرتا ہے, اس کے بعد میں اس کی اولاد ہوتی ہیں. جو ہی اولاد ہوگی اس کی کھیتی کھیتی پکتی ہے, پیلی پڑ جاتی ہے. جو ہی اس کی اولاد بڑی ہونے لگتی ہے, اب اس کی کھیتی پکنے لگتی ہے, پیلا پڑنے لگتا ہے. وہ تمتماتا ہوا خون, وہ بہترین جو ہے رونق والا, جو تیل کی طرح چمکتا ہوا جو چہرہ تھا, وہ جو ہے چہرہ پھیکا پڑنے لگتا ہے, پیلا پڑنے لگتا ہے, چمڑیاں سوکھ جاتی ہیں, اور پھر وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے, ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. پھر جو ہے وہ کھاٹ کے اندر سو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے اٹھا اٹھا کر کے اسے قبر میں لے جاتی ہیں. کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کچھ جڑیں باقی رہتی ہیں, چند دن تک رہتی ہیں. ایسے ہی جو دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے, چند دنوں کے واسطے اس کی اولاد کے لیے, اس کے رشتہ داروں کے لیے, اس کے دل کے اندر کچھ جو ہے اثر رہتا ہے کہ میرے ابا چلے گئے, میرے بھائی چلے گئے, میرے رشتہ دار چلے گئے. لیکن چند دنوں کے بعد میں کچھ ایسے طوفان آتے ہیں, کچھ ایسے حالات آتے ہیں, وہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور اپنی اسی کے اندر مشغول ہو کے گزار دیتا ہے. بھائی یہ دنیا کی مثال ہے. اللہ پاک یہ بتلا کر کے بتاتے ہیں, اس کو لمبا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تو ایک موسم ہے جو گزر گیا. اللہ پاک ہمیں اس زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ایسی زندگی کو اس طریقے سے قیمتی بنانا چاہے تو اس طریقے سے قیمتی بنا جا سکتا ہے. ان چیزوں میں پڑ گیا تو غفلت کے اندر پڑ سکتا ہے اور اللہ پاک سے غافل ہو کر کے وہ دنیا کے اندر لگ جائے گا اور آخرت سے بالکل غافل رہ جائے گا, جنت سے دور ہو جائے گا. اور پھر دنیا کی زندگی تو بالکل اس طریقے سے ہے, وہ ایک موسم جیسی ہے. انسان کا ایک موسم آتا ہے, اور چونکہ انسان پیدا ہوا, کب پیدا ہوا اسے نہیں معلوم, پھر اس کے بعد میں بڑھتا چلا گیا. 80 سال کی زندگی پوری کی پوری اس کے سامنے نہیں ہوتی. اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے موسم کو انسان کے سامنے لا کر کے بتایا ہے کہ جس طریقے سے ایک موسم بدلتا ہے, سال کے اندر تو 3 موسم بدلتے ہیں, لیکن یہ ایک موسم جو سرسبز و شادابی کا موسم ہے وہ بھی 3 مرتبہ بدلتا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی بھی جو ہے 3 مرتبہ بدلتی ہے. اس بدلتے حال کے اندر انسان غفلت کے اندر کھو جاتا ہے. اس غفلت سے اپنے آپ کو ذرا ہٹا کر کے یہ جو مجمع ہوتے ہیں, یہ اس قسم کے اجتماعات جو ہوتے ہیں, ذکر کی جو مجلسیں رکھتی ہیں, جماعت کے اندر اللہ پاک کے بندے لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ کرواتے ہیں, اللہ کو یاد کراتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے ہیں. یہ صرف اس آخرت کو یاد کرانے کے لیے ہیں, اس اللہ پاک کے حکم کی پابندی کرانے کے لیے یہ اللہ والے اس قسم کا انتظام کرتے ہیں. بھائیو اگر یہ ایسا نہ ہو تو ہمارے دل بالکل غافل ہو جائیں, دنیا کے اندر ایسے پڑ جائیں کہ ہم کبھی آخرت کو یاد ہی نہ آئے. اس لیے اس قسم کی جو مجلسیں لگتی ہیں ہمیں اس کے اندر خوب شرکت کرنی چاہیے, شوق اور ذوق کے ساتھ میں شرکت کرنی چاہیے. آج ہی عصر سے لے کر کے آپ کہ اسی مسجد کے اندر پروگرام ہوگا, اللہ والے آئیں گے, یہاں جو ہے ذکر و اذکار کی مجلس لگے گی. ذکر, اللہ پاک کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے, اللہ والے کیسے جو اللہ کے جو ہیں اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں, مقام کیسے حاصل کر لیتے ہیں, وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیسے ذکر کیا جاتا ہے وہ طریقے ہم سیکھیں گے. اگر اللہ نے چاہ لیا تو جیسے ہی اللہ والے وہ اللہ والے بن گئے, ایسے ہی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں کوئی دولت
جو ہے لٹانی نہیں پڑتی، وہ تو صرف جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے ہماری بھی زندگی بن سکتی ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ تو اس طرح جو ہے انسان کی زندگی اللہ پاک کی نظر سے گزر سکتی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دنیا کو غفلت سے بچا کر کے آخرت کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.